السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وہو کما اثنى علی نفسہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تموتون كما تعيشون وتبعثون كما تنامون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ جل شانہ نے اس کائناتی نظام کو بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ ایک بڑا اونچا مقصد ہے اس کائنات کے بنانے کا۔ ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو، شمس و قمر کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، جمادات کو، نباتات کو، اور اسی طرح اس کل کائناتی نظام کو اللہ جل شانہ نے بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو پیدا فرمانے کے بعد اور فرشتوں سے باقاعدہ مکالمے کے طور پر بات رکھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ فرشتوں، اس روئے زمین پر میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو باقاعدہ فرشتوں نے اعتراض کیا: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ ایسی مخلوق کو بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں خون اور اسی طرح فساد مچائے گی، خون برپا کرے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے باقاعدہ کہا کہ میں جو جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر کچھ غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے، دنیا کے اندر بھیج دیے گئے۔ حضرت اماں اور حضرت اماں حوا، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پہنچا دیے گئے۔ معافی تلافی ہوئی، اللہ اس کی بارگاہ میں باقاعدہ معافی چاہنے لگے: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا کریم معاف فرما دے، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا،
اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بہرحال بہت دنوں تک کہتے ہیں 40 سال صرف یہی کہتے رہے۔ کتنے سال ہوئے؟ 40 سال۔ اللہ جل شانہ نے بہرحال دعا قبول فرمائی اور پھر دونوں کا ملاپ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اما حوا دونوں کی ملاقات ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 6 مہینے میں بچے پیدا ہوتے تھے، 2 جوڑے پیدا ہوتے تھے، اور پھر 6 مہینے کے بعد دوسرا جوڑا پیدا ہوتا، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور پہلا جوڑا جو پیدا ہوا وہ لڑکا دوسرے لڑکے کی لڑکی سے بیاہ جاتا تھا، اور دوسرا لڑکا پہلے لڑکی سے بیاہ جاتا تھا۔ بہرحال نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ آتے 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 حضرت آدم علیہ السلام شریعت پر قائم رہے۔ ان کی جو نسل تھی وہ بھی یکتائیت پر قائم رہی، وحدہ لا شریک لہ کو یہ خدا مانا۔ اور پھر اسی طرح شیطان تو ازلی دشمن تھا، اس نے باقاعدہ ان کے درمیان فتنے برپا کیے، وسوسے ڈالنے شروع کیے، خدا سے لوگوں کو بیزاری دلائی، اور یکتائیت کے خلاف ان کو باقاعدہ غلط طریقے سے معبودان باطلہ کی طرف ان کے قدم جمانا اس نے شروع کیا۔ اور پھر اسی طرح نسل انسانی کا سلسلہ زیادہ بڑھنا شروع ہوا، لوگوں کی آبادی زیادہ ہونا شروع ہوئی، فتنے اور فسادات کا زیادہ عروج ہونا شروع ہو گیا، اور انسان راہ حق سے تھوڑا تھوڑا کر کے بھٹکنا شروع ہو گیا۔ اور پھر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ پاک نے نائب بنایا۔ پھر اسی طرح غرض ایک ایک نبی آتے گئے، حضرت نوح آئے، حضرت ہود آئے، حضرت صالح آئے، حضرت ادریس آئے، غرض حضرات انبیاء علیہ السلام کی حضرات انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا سلسلہ شروع کر دیا کہ جو انسانیت راہ حق سے ہٹ چکی تھی، فلاح و بہبودگی کے راستے سے ہٹ چکی تھی، اور صراط مستقیم پر ان کو گامزن کرنے کے لیے، راہ حق دکھانے کے لیے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں نے، اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبیوں کو جنم دیا۔ اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبیوں کو باقاعدہ دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، راہ حق دکھا کے بھیجا۔ اسی کی ایک کڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کی قربانیاں، ان کے اوپر جو مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے وہ ہر امتحان میں کامیاب ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا کہ ابراہیم میرے دوست ہیں، کسی کو لقب نہیں ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب ملا ہے، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ ملا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ ملا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا۔ بہت دنوں تک نسل انسانی کا سلسلہ چلتا رہا، امت راہ حق سے بھٹ چکی تھی۔ جس شہر میں پیدا کیے گئے وہ شہر بابل ہے، جہاں پر آگ کی پوجا کی جاتی ہے، جہاں پر ستاروں کو پوجا جاتا ہے، اور جہاں پر چاند سورج ستاروں کی پرستش کی جاتی ہے، اور جہاں پر بتوں کو پوجا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ایمان والے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ساری قوم بت پرست تھی، ساری قوم بتوں کو پوجا کرتی تھی۔ یہ بت پرست گھر میں بھی پیدا ہوئے، اور ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ باقاعدہ بت بنانے والے کے گھر میں پیدا کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت بنانے والے کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کا باپ بت اپنے ہاتھوں سے بناتا تھا، خوبصورت مزین کر کے بت بناتا اور ان کو بیچا کرتا تھا۔ چاروں طرف کہتے ہیں بت پرستی کا دور دورہ، شرک اور کفر کا، اور اسی طرح ظلم اور زبردستی کا، اور خدا سے بیزاری کا دور دورہ تھا۔ ایسے دور میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کہتے ہیں کہ ان کے باپ کا نام تارخ تھا، تارخ، کتابوں کی روایت تارخ، قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے گھر پیدا فرمایا، آزر کے گھر،
تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آزر ان کے چاچا کا نام ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آزر اس بت کا نام ہے جو ان کے باپ جس کی پرستش کرتے تھے ان کا نام ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آزر ان کا نام نہیں، ان کا لقب تھا آزر، تارخ ان کا نام ہے، جن کی تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو تارخ کی عمر تقریباً 570 برس کی تھی، تب ان کے گھر میں 3 لڑکے پیدا ہوئے، ایک حضرت ابراہیم، ایک ناحور اور ایک ہاران پیدا ہوئے۔ حضرت ہاران پیدا ہوئے، ہاران کی نسل سے حضرت لوط پیدا ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط کے چچا ہیں، حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ بہرحال 570 سال ان کے باپ آزر کی عمر، تارخ کی عمر تھی، روایتیں الگ الگ ہیں، تو پیدا ہوئے، جس گھر میں پیدا ہوئے باپ خود بت بنانے والا، اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا، سوچنا سکھایا، سمجھنا سکھایا، بڑے ہو گئے، اب عجیب سوالات کریں اپنی ماں سے کہ اماں ہمارا معبود کون ہے؟ تو اماں نے سمجھایا کہ ہمارا معبود ہمارا شوہر ہے۔ کہا کہ شوہر نہیں، شوہر تھوڑی نہ ہے، اور کہنے لگی کہ شوہر ہی ہے، تمہارا باپ ہمارا معبود ہے کیونکہ وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ ہمارے باپ کا معبود کون ہے؟ ہمارے باپ کا معبود کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ وہ کہنے لگی کہ ہمارے باپ کا معبود نمرود ہے، جو ان کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، غلہ دیتا ہے، اناج دیتا ہے، ان کی پہراداری کرتا ہے، ان کی فوج باقاعدہ ہمیں امان دیتی ہے، حفظ و امان دیتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم پوچھنے لگے کہ نمرود کا باقاعدہ آقا کون ہے؟ نمرود کا معبود کون ہے؟ وہ خاموش ہو گئی، اب وہ خاموش کر کے دوسری ادھر ادھر باتوں میں لگا دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں چلے گئے تو باپ سے ان کے شوہر سے شکایت کی کہ تیرے بچے نے آج یہ سوالات کیے ہیں، آج سوالات کیے تیرے بچے نے۔ تو انہوں نے باقاعدہ اپنے لڑکے کو ان کی الگ نمونے سے پرورش کرنا شروع کیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کی صحیح معنوں میں تربیت فرمائی ہے، ہم نے رشد و ہدایت کے راستے پر اس کو گامزن کیا ہے۔ چھوٹی عمر میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیا، صحیح معنوں میں عقل و فہم عطا فرمائی، فراست عطا فرمائی، کیا حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون سا معبود اچھا، کون سا معبود برا، یہ باقاعدہ اللہ کہتے ہیں آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بہ عالمین، ہم نے تربیت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو پھر اس کے بعد اب باپ تو باپ تھا، اس نے تربیت کرنا شروع کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹوکرا دے دیتا، ساتھ میں بت بناتا تھا، نئے نویلے بت، بہترین انداز کے بت، عجیب نمونے کے بت، ہاتھ پیر کان ناک اعضاء بدن سارا صحیح سلامت بہترین بت دیتا تھا، سوار کے خوشبوؤں سے معطر لگا کے بھیجتا تھا کہ جاؤ اس کو بکا کے لے آؤ ابراہیم۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش رب نے کی ہو، اور وہ جا کے بتوں کی باقاعدہ تجارت کرے، خرید و فروخت کرے، بہرحال لے کے چلے جاتے، باپ کا حکم ہے۔ اب یہ کہتے پھرتے کہ بھائی لے لو ایسے بت جو نہ سن سکے نہ جو نہ دیکھ سکے، جو تمہاری حاجت روائی نہیں کرتے، جو تمہاری منت سماجت پوری نہیں کرتے، لے لو بھائی ایسے بت ہیں۔ اب پھر کہتے اور کہتے کیا، یہ باقاعدہ کسی کی ناک پھرا دی، کسی کی انگلی ٹیڑھی کر دی، کسی کا کان پھراک دیا، اور کسی کی آنکھ کے اندر انگلی ڈال دی، کیونکہ آٹے سے بنایا ہوا ہے اور گارے مٹی سے بنایا ہوا ہے۔ اب لے کے جا رہے ہیں، اب پہلے دن تو جا کے آ گئے، اب دوسرے دن باقاعدہ لوگوں سے کہتے کہ بھائی جس بت کی ناک کٹ گئی ہو، جس بت کا کان کٹ گیا ہو، جس بت کی آنکھ پھوٹ گئی ہو، ہم اس کو تبدیل بھی کر دیتے ہیں، ہم اس کو تبدیل بھی کر دیتے ہیں۔
اب باپ نے اچھے بت دیے، اب یہ اچھے بت دے کے خراب بت لے کے آ رہا ہو تو تجارت ہوگی یا تجارت چوپٹ ہوگی؟ بولو بھائی، تجارت چوپٹ ہوگی۔ اب جس بت کے باقاعدہ کان ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، تو کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے اس کی رسی باندھ دیتے گلے میں اور اس کو باقاعدہ راستے میں اپنی رسی سے گھسیٹتے ہوئے لاتے، لوگوں کو بتانا چاہتے کہ لوگوں یہ حقیر معبود ہیں تمہارے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين، تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں و زمینوں کا رب ہے، اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم۔ رب تو یہ اس رب کو چھوڑ کر زندگی گزارنا میرے بھائی یہ احمقانہ ہے، نہ دنیا نہ آخرت ہے، نہ خدا ہی ملا نبی صالح سنم، نہ ادھر کے رہنے نہ ادھر کے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ قوم کی تربیت فرمائی، کیونکہ رب نے ان کی تربیت فرمائی تھی، رب نے ان کو باقاعدہ رشد و ہدایت کے راستے پر ان کو راہ دکھائی تھی۔ اب یہ باپ نے باقاعدہ دیکھا، ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، دیکھتے رہ گئے پیار محبت میں، اور پھر آخر کتنا دیکھیں، یہ تو تجارت چوپٹ کر رہا ہے، یہ تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ قوم کے لوگ جہاں جہاں جمع ہوتے تھے وہاں پر جا کر باقاعدہ معبودوں کی برائی بیان کرتے تھے۔ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ آزر کے گھر، یہ تاروخ کے گھر میں باقاعدہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے، جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، جو ہمارے معبودوں کی حقیر پن کو اور ضلالت پن کو اور ہمارے معبودوں کے بے حس پن کو بیان کرتا ہے۔ تو سب چڑھنے لگے۔ اب آزر کو باقاعدہ تکلیف ہونے لگی کہ مجھے کہیں میرے گھر کے اوپر، میری فیملی کے اوپر، میرے خاندان کے اوپر کہیں لوگ حملہ نہ کر دیں، میرے گھر والوں کے اوپر حملہ کر دیں، تو ان کو فکر ہونے لگی۔ اور پھر یہ برابر دعوت اور اسی طرح توحید اور اسی طرح اللہ سے ہونا لوگوں کو بتلاتے۔ اب ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ جگہ رات میں چند نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، قوم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر چلے گئے۔ انبیاء تو باقاعدہ جس راستے سے بھی آئیں، جس طریقے سے بھی آئیں، ان کا کام ہی ہے کہ رب سے تعلق جوڑنا۔ اب انہوں نے باقاعدہ قوم کے لوگوں کے سامنے تاروں کو دیکھا، تارے جھلملا رہے ہیں، زہرہ تارہ سب سے زیادہ چمکدار تارہ ہوتا ہے آسمان میں، زہرہ، اس کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، اجی یہ میرا رب ہے، لوگوں سے کہنے لگے میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، اس کی روشنی مان پڑ گئی، وہ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا، رب جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، جس کی روشنی چھین لی جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد اور پھر آگے اب جب چاند صاف شفاف ایک رات پہنچ گئے کہ 14ویں رات کا چاند لگا ہوا ہے، لوگ جمائیں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی پہنچ گئے اور کہنے لگے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب دیکھا سورج چاند باقاعدہ اپنی چمک کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ آیا ہوا ہے اور اس کی مدھم روشنی لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور کہنے لگے یہ میرا رب ہے، لوگو یہ میرا رب ہے۔ اور پھر اس کی بھی روشنی باقاعدہ جب مان پڑ گئی، اس کی روشنی کو باقاعدہ سورج کی کرنوں نے چھین لیا، صبح کی رونق نے، صبح کے افق نے، صبح کے اجالے نے اس کی روشنی کو چھین لیا، اور کہنے لگے فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، میرا رب اگر میری ہدایت نہ کرے، مجھے راہ حق نہ دکھائے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اب سورج ہی یہاں نکلے، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ،
اب جب سورج میاں نکلے اور کہتے ہیں اب پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو بڑا رب ہے، ھذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، یہ کائنات کو روشنی پہنچاتا ہے، گھر گھر روشنی پہنچتی ہے، آنگن آنگن روشنی پہنچتی ہے، قریہ قریہ روشنی جاتی ہے، شہر شہر روشنی جاتی ہے، صبح صبح روشنی جاتی ہے، اور ملک ملک روشنی جاتی ہے، یہ تو کائنات کو روشن کرتا ہے، یہ میرا رب ہوگا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ اب سورج کی شعاؤں کو، سورج کی کرنوں کو باقاعدہ رات کے اندھیرے نے کھانا شروع کیا، اور اسی طرح شام کے اندھیرے نے اس کی روشنی کو مدھم کرنا شروع کر دیا، اس کی روشنی کو ختم کرنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے سر ہلا کے یہ رب نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اللہ کی طرف رخ کرتا ہوں، میں مشرکین میں سے نہ ہوں، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو لوگ جھڑنے لگے، حاجہ قوم قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اور کہنے لگے کہ میں زمین و آسمان کے رب کی پرستش کرتا ہوں، میں ان معبودان باطلا کو جن کو تم خدا مان کے بیٹھے ہو، 360 بت بنا کے بیٹھے ہو، یہ روزی دینے والا، یہ آسمان سے بارش برسانے والا، یہ علم دینے والا، یہ متانت دینے والا، یہ سنجیدگی دینے والا، یہ خیر خیرات دینے والا، یہ بچے دینے والا، اور یہ وہ دینے والا، یہ وہ دینے والا، تم جو جن معبودوں کو بنا کے بیٹھے ہو، میں ان کو کسی کو نہیں مانتا، دینے والا سب کچھ اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت فرمائی، ہر طریقے سے نصیحت فرمائی، ہر طریقے سے نصیحت فرمائی۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے لوگوں سے ان سے پوچھا بھی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اجی تم ان بتوں کو جو پوجتے ہو، یہ کس نے بتایا کہ تم ان کی عبادت کرنی ہے، تمہیں ان کی عبادت کرنی ہے؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عابدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبود ہیں، یہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے انتم قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدين، اجی ہمارے باپ داداؤں نے ہم کو باقاعدہ، ہم نے دیکھا ہمارے باپ دادا ان بتوں کے سامنے جھکتے تھے، اس لیے ہم جھکتے ہیں۔ یہ تھوڑی نہ دلیل ہوئی بھائی، باپ دادا حرام کاری کرتے تھے، باپ دادا سود کھاتے تھے، باپ دادا بڈی کا کھاتے تھے، باپ دادا اور رشوت کا کھاتے تھے، تم بھی کھاؤ، مزے کے لے کے کھاؤ، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے باطل کو مٹنا پڑتا ہے۔ کافروں کی بھی یہی دلیلیں تھی کہ ہم شرک کرتے ہیں، ہم لات عزا کو مانتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا نا وَمَكَرُوا ایسے کچھ قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ نوح کی آیتیں ہیں، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ انہوں نے 7 بت گنوائے کہ لوگوں، حضرت نوح علیہ السلام جب بھی ان کو باقاعدہ اللہ کی طرف بلاتے، قوم کے لوگ باقاعدہ ڈھنڈورا پیٹ کے کہتے کہ لوگوں ود کو نہ چھوڑو، سوا کو نہ چھوڑو، یغوث کو نہ چھوڑو، یعوق کو نہ چھوڑو، نصر کو نہ چھوڑو، کیونکہ تمہارے باپ داداؤں کے معبود ہیں۔ تو ہمارے لوگوں نے بھی تو باقاعدہ باپ داداؤں کا دین اپنایا ہے، شریعت کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کو منہ دکھانا ہے کل قیامت کے دن۔ حضرت ابراہیم کی قوم بتوں کی پرستش کرے، حضرت ابراہیم کی قوم بتوں کے سامنے باقاعدہ اگربتیاں جلائے، حضرت ابراہیم کی قوم بتوں کو سوارے، اور اسی طرح بتوں کے سامنے پوجا پاٹ کرے تو باقاعدہ کافر کہلائے، اور آج کی قوم باقاعدہ پکی قبر بنا کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اگربتیاں جلائے، چادریں چڑھائے، منتیں مانگے، مرغے ذبح کرے، بکرے ذبح کرے، منتیں مانگے، اور باقاعدہ ان کے نام کی باقاعدہ عرس فاتحہ کرے، اور ہم سمجھے کہ یہ دین ہے، ہم پکے منہ ہیں۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے شریعت الگ ہے، ہمارے لیے شریعت الگ ہے۔ یہ منافق پن ہے، یہ اللہ کے لیے دھوکہ ہے۔ سچے پکے موحد بن کے زندگی گزارو،
عقیدہ اچھی چیز ہے، عقیدہ دل کے اندر صحیح ہوگا، ایک ایک عبادت اللہ قبول کریں گے۔ عقیدہ اگر نہیں ہوگا، تہجد کا بھی پابند ہوگا، اللہ لات مار دیں گے اٹھا کے، ساری عبادتوں کو منہ پہ مار دیں گے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، بچہ دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، علم دینے والا، دولت دینے والا، اور اسی طرح ہر چیز کا ماوا ملجا رب ہے۔ اس کو چھوڑ کے زندگی گزارنا، باباؤں کو ماننا، پیروں کو، فقیروں کو، ملنگوں کو ماننا، اور یہ سمجھنا کہ پیر، فقیر، مرشد اور سجادہ نشین یہ حرام خور ہیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، انہوں نے بہت سو کی زندگیاں لوٹ لی ہیں۔ ڈڑمڈا بھی سجادہ نشین ہوگا، آنکھوں سے دیکھا حال بیان کر رہا ہوں میں۔ جو آدمی داڑھی مڈاتا ہو، جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف پائجامہ پہنتا ہو، اور جس کی اونچی ٹوپی ہو، اور باقاعدہ اتنی موٹی موٹی کفار و مشرکین کے بعد جس کی مونچھیں ہوں، اب بناؤ سنگار کے ساتھ مقبرے کے سامنے بیٹھے اور سمجھے اور یہ اپنے آپ کو سجادہ نشین کہے، اور لوگ مان بھی لے کہ سجادہ نشین ہے، یہ چور ہے، یہ حرام خور ہے۔ میری بات صحیح ہے غلط ہے؟ ارے بولو بھائی، صحیح بات ہے۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ جس کے چہرے پر پھٹکار ہو، جس کے چہرے پر لعنت برستی ہو، جس کے چہرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہو، وہ سجادہ نشین، وہ پیر و مرشد کیسے ہوگا؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال ٹاپک الگ چلا گیا۔ تو کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ جن کو تم نے باقاعدہ بت بنا کے بیٹھا ہے، یہ اس کے سامنے جھکنا کس نے سکھایا تمہیں؟ وہ کہنے لگے کہ قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدون، ہم نے باقاعدہ اپنے باپ داداؤں کو ان کے سامنے جھکتے دیکھا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے باپ داداؤں نے 11ویں کی ہے، ہمارے باپ داداؤں نے پور کی فاتحہ کی ہے، ہمارے باپ داداؤں نے یہ کیا ہے، رسم کیا، رواج کیا، ہم بھی کریں گے۔ ارے کرو نا، شریعت ان کو نہیں پتا تھی، تم کو تو شریعت پتا ہے، شریعت تم کو تو بھی پتا ہے۔ کہنے لگے بل وجدنا آباءنا لها عابدون، ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا، ہم اس لیے کر رہے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، وانا علی ذلکم من الشاہدین، تمہارا رب وہ ہے جو اللہ ہے، ساتوں زمینوں کا مالک ہے، ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، بحر بر کا مالک ہے، عزت کا مالک ہے، ذلت کا مالک ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سامنے جھکو۔ وہ نہیں مانتے، وہ کہنے لگے تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، خاموشی سے کہنے لگے تم جاؤ، ایک نہ ایک دن آئے گا، اس بت خانے کو خالی کرو گے، اس بت خانے کو خالی کرو گے، اس وقت دیکھا جائے گا یہ معبود تمہیں بچا پائیں گے یا خود کی حفاظت کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے۔ تو کہتے ہیں کچھ لوگوں نے ان کی بات سن لی، کچھ نے یہ کہا کہ نہیں سنی، انہوں نے دل میں بات کہہ لی، قرآن اس کو بھی بیان کر دیا، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب ایک وقت آیا، ان کے قوم نے باقاعدہ شہر بابل میں عید کے دن آتے تھے، ان کی عید، عاد یعود عیدن کے معنی لوٹ کے آنا، ہماری عید لوٹ کے آتی ہے، بار بار آتی ہے، سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوٹ کے آتی ہے، عاد کے معنی لوٹ کے آنا، عاد یعود عیدن، لوٹ کے آنا، عید کا دن۔ تو بابل کے لوگ باقاعدہ سارا گاؤں خالی کر دیتے تھے جشن منانے کے لیے، پوجا پاٹ کرنے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے، کسی باقاعدہ میدانوں کو اختیار کرتے تھے۔ اب ان کے باپ نے بھی جب عید کا دن ہوا، اب یہ باپ بھی جا رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ بھائی آ جاؤ ساتھ میں چلتے ہیں، بیٹے کو پوچھ رہے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِي لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ ایسے کچھ قرآن کی آتے تھے، اس میں پارے کی آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے ہیں، باپ نے پوچھا کہ بھئی آ جاؤ، او فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اب باپ نے سمجھا واقعی بیمار ہوگا، کیونکہ ان کا جو دلی عقیدہ تھا
کہ وہ ستاروں کو بھی پوجتے تھے، سیاروں کو پوجتے تھے، قمر کو پوجتے تھے، شمس و قمر کو پوجتے تھے، چاند ستارہ سیاروں بتوں کو، وہ ہر چیز کو پوجا کرتے تھے جس سے نقصان پہنچنے کا اور نفع کا اندیشہ ہو، اس کو وہ پوجا پاٹ کرتے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کو دیکھا، فنظر نظرۃ فی النجوم، اور کہنے لگے فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال انہوں نے گھر بھی خالی کر دیا، گاؤں والوں نے گاؤں خالی کر دیا، کیونکہ ہر ایک کو جانا ضروری تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش۔ اب کہتے ہیں وہ کہا تھا نا انہوں نے قرآن کی آیت تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، میں تمہاری مرمت کروں گا۔ ابھی کہتے ہیں فتولوا عنہ مدبرین، فوراً لوٹے وہ، سیدھا ایک کڑھاڑا رکھا سیدھے کندھے پہ، بڑا سا کڑھاڑا، اور لے کے پہنچ گئے بت خانے، پہنچ گئے بت خانہ کھولا۔ کوئی بت خانے کی، ان کے معبودوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ ایسے بے حال پڑے ہوئے ہیں نگرانی، او باقاعدہ مزین بنے ہوئے ہیں، خوبصورت ہیں، ان کے اوپر پالش مارا ہوا ہے، قسم قسم کے کھانے میوے جات رکھے ہوئے ہیں۔ فتولوا عنہ مدبرین فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، اب کہنے لگے کہ اجی کھاؤ تو صحیح، تمہارے سامنے چیز رکھی ہوئی، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، کھاؤ۔ فقال الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، بات کیوں نہیں کرتے؟ اب پتھر سے کوئی بات کرے، پتھر جواب تھوڑی نہ دے، بیوقوف یہ ہوگا جو پتھر کو خدا مان کے زندگی گزارتا ہو۔ قال لا تاکلون ما لکم لا تنطقون، بات کیوں نہیں کرتے؟ فاقبلوا الیہ یزفون قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم ما تعملون قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه في الجحیم فارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے سیدھے ہاتھ سے ہتھوڑا مارنا شروع کیا، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا پیر کاٹا، اور کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی گردن ہی اڑا دی، کسی کا پیٹ ہی پھاڑ دیا، درگت بنا دی، سارے معبودوں کی درگت بنا دی۔ اور جو بڑا بت، جن کو جو ان کا جو معبود خانہ تھا، ہماری بھاشا میں دیول، معبود خانہ، بت خانہ جو تھا، اس کا جو بڑا بت تھا، اس کو بالکل صحیح سالم چھوڑ دیا، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے سیدھے کندھے کی طرف وہ جو کلاڑا ہے وہ لٹکا دیا۔ اب سارے بت بھیڑے پڑے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کسی کا پیٹ پھٹ گیا، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کی گردن کٹی ہوئی ہے، سارے تہس نہس کر دیا، ایک بڑے موت کو چھوڑ دیا اور خاموش۔ اب کہتے ہیں کہ وہ تو باقاعدہ عید میں تھے، ملن میں تھے، جشن میں تھے، اب وہاں پر شیطان کو تھوڑی نہ دیکھا جائے، اتنے دنوں کی محنت کو اس نے ابراہیم نے برباد کر دیا ہے، وہ دیکھا تھوڑی نہ جائے گا اس کو۔ اب یہ سیدھا پتہ نہیں انسانی شکل بنا کے پہنچ گیا لوگوں کے درمیان کہ لوگوں، کسی ایک نے تمہارے معبودوں کی حالت درگت کر دی ہے، لوگ اب بھاگے ہوئے دوڑے آ رہے ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اب آگے دیکھا کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، وہ کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، ارے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کر دیا؟ یہ تو بڑا ظالم ہے، یہ بڑا خوخار ہے، ایسے بھی کوئی کرتا ہے بیچاروں کے ساتھ۔ وہ خود کہہ رہے ہیں بیچارے، اب ان کو معبود پتہ نہیں ہے، ان کے معبود ہے بیچارے، یہ بات نہیں کرتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایسے کو معبود بنانا یہ عقل مندی کی نشانی، بیوقوفی کی نشانی ہے۔ بہرحال وہ کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، انه لمن الظالمین۔ اب لوگوں نے جنہوں نے سن رکھا تھا، جنہوں نے تھوڑا سن رکھا تھا نا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ ہاں تم جاؤ، ایک دن آئے گا کہ میں ان کی درگت بناؤں گا، کچھ لوگوں نے سن رکھا تھا، اور کچھ لوگوں نے کیا، پوری قوم نے یہ سن رکھا تھا کہ آزر کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام ابراہیم رکھا گیا ہے، وہ ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے، شاید اسی کے کرنا دھرنا ہو یہ۔ لوگ کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال لابراہیم، کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کے خلاف برا بھلا کہتا تھا، شاید اس کی کارستانی ہے۔ فتى يذكرهم يقال ابراہیم، اب لوگ کہنے لگے قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، ابھی اس کو اکٹھا کرو، ابھی اس کو لا کے یہاں پر مجمع میں حاضر کرو۔ اب لوگ پکڑ کے لائیں، پورا مجمع کیا، پورا خاندان کیا، پورا قبیلہ کیا، پورا شہر بھرسا ہوا ہے، نمرود ہے، نمرود کی بادشاہت ہے،
हुकूमत के कारिंदे मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहुंचा दिया गया। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बाकायदा उनकी माबूद शिकनी को बयान करने के वो बाकायदा किसी एक हीले बहाने में थे। अब लोगों के सामने माबूदों का हकीरपन, माबूदों का जलीलपन को बयान करना था उनको। अब मौका मिल गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। قالوا سمعنا فتى يذكرهم قال ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا اانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم۔ اب قوم کے لوگ پوچھنے لگے کہ ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، صرف چند ایک جملہ کہا، قال بل فعل کبیرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون۔ جی یہ تمہارا بڑا بت ہے، شاید اس کی کارستانی ہوگی، یہی کہا انہوں نے۔ بل فعلا، میں نے تو نہیں کیا، یہ تمہارا بڑا بت ہے نا، اس کو غصہ آیا ہوں گا۔ یہ میرے بڑے رہتے ہوئے، چودھری رہتے ہوئے، بڑے بت کے رہتے ہوئے ان چھوٹوں کے سامنے تم باقاعدہ جا کے پھول پھلواری اور سیب اور نارنگی اور اسی طرح قسم قسم کے پھل رکھتے ہو اور مجھے چھوڑ دیتے ہو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اس لیے میں نے ان کا یہ حال کیا۔ پوچھو، بل فعل کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اس سے پوچھ، ان معبودوں سے پوچھ کہ بات کرتے ہوں، یہ بولتے ہوں، معبودوں سے پوچھو۔ کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ اب وہ کہنے لگے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ اب ساروں کی گردنیں جھک گئیں اور اپنے نفس میں کہنے لگے، فرجعوا الى انفسهم، اپنے نفس میں کہنے لگے انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، لوگوں ہم ہی ظالم ہیں، ہم اپنے معبودوں کو اس طرح بے حال چھوڑ کے نہ جاتے۔ اب کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم تجھے پتا ہے، ثم نکیسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال، وہ کہنے لگے کہ تجھے پتا ہے یہ بات نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم سے کہنے لگے بات نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، تف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، ایسے معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو جو بات تک نہیں کر سکتا، جو مکھی اٹھانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، جس کے اوپر لومڑی اور اسی طرح کتا کے پیشاب کر دے اس کو بھگا نہیں سکتا، جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کو کیسے تم نے مان لیا کہ یہ معبود ہے؟ اب اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تم پر کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں سے اپنی پناہ مانگی ہے، افسوس ہے تم پر۔ اور پھر کچھ بننی پڑا قوم سے۔ ایک تو ایک جاہلوں کی علامت کیا ہے معلوم ہے؟ اب دلیل نہیں ملتی، اب سامنے والے کو دلیل سے جب بات نہیں بنتی تو دشمنی پر اتر آتے ہیں، کہ جی دشمنی پر اتر آتے ہیں، جہالت پر اتر آتے ہیں، غیظ و غضب پر اتر آتے ہیں، مار دھاڑ پر اتر آتے ہیں، نقصان پر اتر آتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ کہنے لگے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، کسی نے نعرہ لگا کہ بھائی اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی باقاعدہ مدد کرو۔ وہ معبود بھی مدد کے قابل ہے، رحم کے قابل ہے، جو انسانوں کی مدد، وہ کیسا معبود ہوگا جو انسانوں کے رحم و کرم کا مالک ہو؟ ارے سوچو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، رب کے سامنے ناتا ٹکاؤ، اللہ ہر ایک کی ہیکڑی نکال کے رکھ دے گا جو معبود بن کے بیٹھا ہے۔ نمرود نے تو باقاعدہ اس کے جو شہر تھا 7 دروازے بنوائے تھے، اور ہر دروازے پر اپنے کو خدا کا دعویٰ کرتا تھا، اپنا شکل و صورت کا مجسمہ باقاعدہ بت بناتا تھا، اور ہر دروازے پر وہ اس بت کو نصب کیا اس نے۔ اب جو وہاں پر داخل ہو تو اس کو سجدہ کر کے جانا تھا۔ نمرود کا یہ حال، سجدہ کر کے جانا تھا۔ اب جب کوئی سجدہ نہیں کرتا، اس نے سسٹم ایسا بنایا، جو سجدہ نہیں کر کے جاتا سیدھا جاتا فوراً گھنٹیاں بجنے لگتی تھی۔ اللہ نے اس کا بھی حشر کیا ہے، انشاءاللہ وقت نہیں ہے، اگلے جمعہ انشاءاللہ نمرود کے بارے میں انشاءاللہ وہ جو لنگڑے مچھر نے اس کو تباہ کیا تھا، باقاعدہ اللہ نے اس کو تہس نہس کرنے کے لیے سارے فرشتوں کو، ساری انسانیت کو جمع کر کے پوچھا تھا سب کو کہ بھائی اس کے ساتھ کون لڑے گا؟ فرشتے کہنے لگے ہم لڑیں گے۔ فرشتوں سے کہا اللہ نے کہ تم نہیں لڑنا، تم تو نورانی مخلوق ہو، اس خبیث کے لیے نورانی مخلوق استعمال نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح جنات نے
انسانوں نے سب نے پیشکش کی تھی کہ ہم اس کے خلاف لڑیں گے، تو کہنے لگے کہ تم معزز ہو، تم میری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس خبیث کے لیے کوئی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے ایک لنگڑا مچھر اور اسی طرح ایک پیر ٹوٹا ہوا اور ایک پر ٹوٹا ہوا، اس نے آ کے فرمائش کی کہ جو حضور اللہ میں حاضر ہوں کہ اس کی ہیٹری ٹھیک کریں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ اگلے جمعہ بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہا سنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کے اوپر، دین حنیف کے اوپر ہم تمام کو گامزن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہا سنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک دو اعلانات ہیں۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ ماشاءاللہ بزرگوں کی محنت سے اور اسی طرح فاروقیہ مسجد کے ذمہ داروں کی محنت سے تقریباً 10-15 دن سے محنت ہو رہی ہے وہاں پر۔ آج عصر کے بعد سے عشاء تک وہاں پر ماشاءاللہ نیلور کے ساتھیوں کا جوڑ رکھا گیا ہے، خصوصاً وہاں کے علاقے کا جوڑ، اور ہمارے لیے بھی خصوصی دعوت، سبھی کے لیے دعوت ہے کہ سارے احباب وہاں پر پہنچیں انشاءاللہ۔ علماء کے بیانات ہوں گے، بزرگوں کی باتیں ہوں گی۔ سارے احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ عصر سے انشاءاللہ اجتماع شروع ہوگا، سارے احباب وہاں پر پہنچیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جتنے بھی کمیونٹی کے احباب ہیں نماز کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھیں، انشاءاللہ کچھ تعمیری سلسلے میں مشورہ ہوگا۔